السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ میں نے اپنی مارننگ سے سٹارٹ کیا تھا، اور اس ٹائم آلموسٹ 8:30 AM ہو رہے تھے جب میں نے اپنا ویڈیو سٹارٹ کی تھی، ولاگ سٹارٹ کیا تھا۔ نارملی میری جو روٹین ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کچن کے شیلفیں چولہا صاف کر کے پھر فریش ہوتی ہوں، اور آج بھی اوبویسلی میں نے وہی کیا۔ ویسے میری آج کل روٹین جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوئی ہے، بٹ آج میری مارننگ جلدی ہو گئی تھی 8:30 پر، تو میں نے سوچا جلدی سے جو ہے نا آج میں اپنا ولاگ بھی پراپر ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ تو بھائی بچوں والے تو ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں بچوں پہ۔ میری بیٹی تو جب اٹھتی ہے میں اٹھ جاتی ہوں، تو آج کل وہ لیٹ اٹھ رہی ہے، تو اس وجہ سے پھر میں بھی لیٹ اٹھ جاتی ہوں۔ میکسیمم 10 بجے تک اٹھتے ہیں ہم لوگ، تو لیکن آج جو ہے وہ 8:30 پہ وہ اٹھ گئی تھی، تو میں نے کہا چلو میں بھی اٹھ جاتی ہوں، جلدی سے کام کر لیتے ہیں۔ اچھا، مارننگ میں میری روٹین کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ میرا جو بریک فاسٹ ہوتا ہے نا وہ بالکل سمپل سا ہوتا ہے۔ تو میں کیا کرتی ہوں، اس سے پہلے نا میں اپنی بیٹی کو بھی جوس دے دیتی ہوں بنا کر، اور خود بھی جوس پیتی ہوں۔ یہ ریگولر بیسس کی آلموسٹ میری جو ہے نا روٹین ہے کہ میں مارننگ میں سب سے پہلے جوس پیتی ہوں اور اپنی بیٹی کو بھی جوس دیتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ناشتہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ خیر، یہاں پر جو ہے نا اچھا، یہ جو اسٹار مکسر کا جو یہ اورنج فلیورڈ ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ یہ پاکستانی برانڈ ہے، اوبویسلی بائیکاٹنگ پہ ہیں سارے پروڈکٹس، کافی پروڈکٹ ٹینک جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے میں کوئی ایسا ہی چاہ رہی تھی کہ مجھے کوئی فلیورڈ جو ہے نا وہ ڈرنک مل جائے، اور یہ بہت اچھی ہے۔ تو میں آلموسٹ کافی ٹائم سے اس کو یوز کر رہی ہوں، 1 to 2 months ہو گئے ہیں، تو یہ بہت اچھا، میرا تو ابھی تک کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی یوز کریے گا۔ خیر، یہاں پر جو ہے نا میں نے اپنی ٹھنڈا پانی ایڈ کر لیا تھا۔ ٹھنڈا پانی جو ہے نا اس سے بڑا کچھ سکون ملتا ہے۔ میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میں فل ٹھنڈا والا پانی نہ پیوں، کیونکہ جب ہمارا گلا خراب ہوتا ہے یا پھر جب بیمار وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو اس ٹائم پہ بندے کو ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش ہم نارمل پانی پی لیتے، کاش ہم اتنا ٹھنڈا پانی نہ پیتے۔ بٹ خیر، جتنی گرمی آج کل ہو رہی ہے نا، اچھا گرمی اتنی زیادہ ہے کہ مارننگ میں ولاگ کو بنانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ کوئی میں کہتی ہوں سلوٹ پیش کرتی ہوں جو ریگولر اپنے ولاگس جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں، بہت ٹف کام ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی ذرا لائک کر دیا کریں، کمنٹ کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، سبسکرائب آلسو کر دیا کریں۔ یہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کا چھوٹا سا گلاس رکھا ہوا ہے، کافی قسم کے تقریباً تین قسم کے گلاس چھوٹے چھوٹے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ریگولر بیسس پہ ہم کو ایسے ایک ہی گلاس میں سرو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بور ہو جاتی ہیں۔ خیر، جوس پی لیا تھا۔ جوس پینے کے بعد اگین میں کچن میں آ گئی تھی، اور میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ میرا بالکل سمپل جو ہے نا ناشتہ ہوتا ہے وہ ہے چائے بسکٹ، اور میرے خیال سے کراچی والوں میں تو میرے خیال سے آلموسٹ سب کے گھر میں یہ چائے بسکٹ ہی ہوتا ہوگا شاید۔ خیر، چائے بسکٹ میں اپنے لیے بناتی ہوں، میرے ہسبینڈ چائے نہیں پیتے ہیں، بہت کم چائے بسکٹ کھا لیتے ہیں لیکن چائے نہیں پیتے، تو میری یہ ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے، اگر میں نہیں پیتے میں خالی اپنے لیے بنا لیتی ہوں۔ چائے تو خیر میں بھی نہیں پیتی، صرف اس وجہ سے مجھے آج کل میری روٹین ایسی ہوئی ہے کہ میں اگر چائے نہ پیوں تو میں پورا دن سوتی رہتی ہوں، پتہ نہیں کیوں، مطلب نیند آ رہی ہوتی، سوتی نہیں رہتی نیند آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ خیر، میں اپنے لیے چائے بنا لیتی ہوں، اور میری بیٹی بھی چائے بسکٹ کھا لیتی ہے، اور پھر اپنے ہسبینڈ کے لیے جو ہے نا وہ میں شیک بنا لیتی ہوں، مینگو شیک۔ ریگولر بیسس پہ کبھی ہو جاتا ہے، کبھی روٹین ذرا ہٹ جاتی ہے، ایگ بریڈ کا ناشتہ بھی ہو جاتا ہے، اس طرح سے چل رہا ہے آج کل ہمارا۔ اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کیا بریک فاسٹ میں کھاتے ہیں، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے، میں بھی ذرا ٹرائی کر لوں۔ اچھا، مجھے کبھی آواز کا ہوتا ہے نا جوش سا چڑھتا ہے، اور میں نئے نئے ناشتے ریگولر بیسس پہ بنا رہی ہوتی ہوں، بٹ وہ بس جو شوق ہوتا ہے نا وہ صرف کچھ دنوں کا ہوتا ہے۔ خیر، میرا جو ہینڈ بلینڈر کا جو جگ ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے، تو مجھے باؤل میں بنانا پڑ رہا ہے۔ ابھی میں کوئی کنٹینیوسلی کوئی ایسا جگ دیکھ رہی ہوں جو میرے لیے ہو، مطلب صحیح ہینڈ بلینڈر میں فکس آ جائے۔ خیر، وہ مجھے ابھی تک ملا نہیں، جب مل جائے گا تو اوبویسلی بات ہے پھر میں اسی میں بناؤں گی۔ یہاں پہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے جو ہے نا، اچھا فرسٹ ٹائم میں پانی ایڈ کر رہی تھی کہ چیک کرنے کے لیے کہ پانی سے بھی اچھا شیک بنتا ہے یا نہیں بنتا، وہی بنتا ہے، لیکن جو ہے تھوڑا سا کنسسٹنسی جو ہے وہ پتلی سی ہو جاتی ہے۔ خیر، یہاں پہ شیک بنا رہی تھی، اس کے بعد اچھا میں نے دیکھا
جتنی جلدی بندہ اٹھتا ہے نا ماشاءاللہ سے، اتنی اس کے جو کام ہے نا جلدی 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 اس طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جتنا لیٹ اٹھتے ہیں نا اتنا ہی روٹین ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ایون مجھے میں بس کہہ لو کہ ناشکری ہوں کہ جب میں جلدی اٹھی تھی میں کہتی تھی کاش میری بیٹی جو ہے وہ تھوڑی لیٹ اٹھ جایا کرو، میں ذرا آرام سکون سے چل ماحول سے اٹھوں، اور اب جب وہ لیٹ اٹھتی ہے تو میں کہتی ہوں کاش ذرا جلدی اٹھ جائے تاکہ میں بھی جلدی اٹھ جاؤں، تاکہ میرے کام بھی صبح جلدی شروع ہو جائے۔ خیر ہر حال میں کہتے ہیں انسان نا شکر ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ اور مینگو کٹ چکے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اب شیک بنانے کے لیے، میں جب چائے رکھتی ہوں نا ساتھ ہی میں جو ہے نا وہ شیک بھی اسٹارٹ کر دیتی ہوں بنانا، مطلب ساری اس کی جو دودھ ڈالو، چینی وغیرہ ساری چیزیں وغیرہ جو ڈالنی ہوتی ہے وہ بھی ڈال لیتی ہوں۔ اچھا میں نے اپنی ٹارگٹ کر لیتی ہوں کہ اگر فار ایگزامپل میں کوئی کام کر رہی ہوں نا کچن میں، میرے پاس جو ہے نا کلاک نہیں ہوتی، وال کلاک نہیں ہوتی کہ جب میں پراپر ٹائمنگ کر سکوں، روم میں چونکہ ہوتی ہے میرے پاس لگی ہوئی ہوتی ہے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں ٹائم نوٹ کر لیتی ہوں کہ 5 منٹ یا 10 منٹس یہ کام میرا 5 منٹ میں ہونا چاہیے، یہ کام میرا 10 منٹ میں ہونا چاہیے، کام اگر زیادہ ہے تو کام ہاف آور میں ہونا چاہیے، میں اس طرح سے کر لیتی ہوں، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسپیڈ ایک تو کام میں بہت زیادہ جلدی آ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کام جلدی 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 ہو جاتا ہے اور پراپر کام ہوا ہوتا ہے۔ پھر میں اس لیے اس طرح سے کرتی ہوں، میں جب سے مطلب یہ اسٹارٹ کیا نا ایسے کرنا ہے، میں تو سکون میں آ گئی ہوں، مطلب سکون ہو گیا مجھے ٹینشن نہیں ہوتی میں نے کوئی کام کرنا۔ خیر میں نے پہلے جہاں پہ ٹرائپوڈ رکھا ہوا تھا وہاں پر اندھیرا آ رہا تھا بیچ بیچ میں، تو میں نے کہا چلو میں ذرا اوپر اس کو نا فکس کر لیتی ہوں، سارا سیٹ کر لیتی ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ مجھے ایشو نہ ہو، پھر اندھیرا وغیرہ نہ آئے۔ میرا کچن جو ہے نا وہ بالکل اوپن ہے، مجھے کوئی لائٹ وائٹ کی آلموسٹ شام تک نا مغرب تک مجھے بالکل بھی کوئی لائٹ وائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے الحمدللہ۔ باقی یہ ہے کہ سائڈ والی اس سائڈ پر اندھیرا کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ یہ تھا میرا ناشتہ، بالکل سمپل سا، ابھی میں چائے ڈال دوں گی اور اس کے بعد بس جلدی سے ناشتہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا اور ناشتہ کر لیں گے۔ اچھا میرا بڑا دل کرتا ہے کہ پراپر پراٹھے ہوں، سالن ہو، مطلب میں بناؤں، بٹ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ پراٹھے نہیں کھاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر میں نہیں بناتی ہوں۔ اگر کبھی کوئی ایسی رات میں کوئی اچھی چیز بن جائے تو پھر وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کل جو ہے نا وہ میرے لیے صبح روٹی بنا دے، روٹی پراٹھا نہیں روٹی بنا دینا، وہ بھی پیچھے پڑنا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ خیر کچن کا آلموسٹ آپ کے سامنے سارا کام ہو گیا تھا، ناشتہ میں نے کر لیا تھا، اپنے ہسبینڈ کا بھی شیک بنا چکی تھی میں۔ اس کے بعد میں آ کی تھی روم میں، میرے ہسبینڈ جب شاور لینے جاتے ہیں نا تو میرا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ان کے جب وہ شاور لے کر واپس آئیں گے نا میرا روم سارا سیٹ ہونا چاہیے۔ پہلے ایسا تھا کہ سارا سیٹ ہوتا تھا جب وہ واپس آتے تھے، اب چونکہ میری بیٹی ہوتی ہے تو وہ ذرا بیچ بیچ میں ذرا آپ کو بچوں کی طرف بھی لگنا پڑتا ہے، تو کافی بہت کم چانسز ہوتا ہے کہ نہ ہوا ہو کمپلیٹ کام، لیکن پوری میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا کام کمپلیٹ ہو جائے۔ ماشاءاللہ سے وہ بڑی ہو رہی ہے تو سمجھدار بھی ہوتی چاہ رہی ہے، ماشاءاللہ اس کو کہو یہاں سے اٹھ کے آپ صوفے پہ بیٹھ جائیں، یہاں سے اٹھ کے آپ ادھر بیٹھ جائیں تو وہ اٹھ جاتی ہے، ورنہ پہلے منتیں کرنی پڑتی تھی محترمہ کی۔ خیر یہاں پہ سب سے پہلے بیڈ سیٹ ہو جائے پھر ہم لوگ جو ہے نا، اچھا میرا یہ ہوتا ہے کہ روم میں سب سے پہلے میں بیڈ کو سیٹ کرتی ہوں، پورے روم میں بھلے جتنا مرضی میس ہو، بٹ میں جب تک بیڈ کو سیٹ کر کے سارا کلین نہیں ہو جاتا نا مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں اگر صرف بیڈ میں ہی کوئی نہ کوئی میسی ہوا ہوا ہے میرا اور باقی روم کلین ہے، مجھے اس ٹائم پہ بھی الجھن ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر بیڈ کلین ہونا میرا تو مطلب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کوئی کام ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں، ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، میری یہ سوچ ہے۔ خیر اس کے بعد جی اب بیڈ کو سیٹ کرنے کے بعد جو ہے نا میں صوفے کو سیٹ کرتی ہوں سارا، اور صوفے کو صرف دن میں ایک بار نہیں، یہ صوفہ یہاں پہ سیٹ ہو چکا ہوا ہے، دن میں 10 سے 12 بار میں سیٹ کر رہی ہوتی ہوں، وہ اس لیے کیونکہ میری بیٹی پتہ نہیں کیوں وہ جب بیٹھتی ہیں تو وہ اوپر سے نیچے تک بیٹھیں گی تاکہ ساری چادر جو ہے نا وہ نیچے آ جائے، اور میں تقریباً جب وہ صوفے سے اٹھتی ہے نا جب میں ٹھیک کر رہی ہوں، جب صوفے سے اٹھتی ہیں جب میں ٹھیک کر رہی ہوتی ہوں۔ خیر یہاں پہ ڈریسنگ ذرا چیزیں وغیرہ پڑی ہوئی تھی رات کو، یہ میری بیٹی کو پیسیفائر بس اس نے کہیں دیکھ لیا، کہیں نہیں، آپ کو فیڈر کا جو باکس بلاکس والا باکس جو نظر آ رہا ہوگا نا اس کے اندر ہی تھا وہ،
بس اس نے کیپیسیفر لینا ہے، اس کے لیے لے کر آئے ہیں، وہ ذرا آج کل لے رہی ہے. خیر میری مارننگ کی ہی اوبویسلی مارننگ میں میں کیا کرتی ہوں کہ اپنی بیٹی کو کپڑے وغیرہ جو ہے نا پنز میچ کر کے پونیاں شونیاں ساری کر کے سیٹ کر کے اس کو سائڈ پہ کر دیتی ہوں تاکہ میرا ایک کام تو کمپلیٹ ہوا. شکر ہے یہ پیچھے سے آ رہی ہے میری بیٹی. خیر اب پنس ماشاء اللہ سے اس کے پاس اتنے زیادہ، اتنے تو شاید ہمارے پاس نہیں، بچپن میں شاید ہوتی ہوں گی. اور ایون ابھی بھی میرے پاس اتنی ایسیسریز کہہ لو الحمدللہ بہت ہیں، بٹ اس کے مقابلے میں مطلب میں جب بھی جاتی ہوں نا میں بس یہی لیتی ہوں، اسی کی چیزیں لیتی ہوں. خیر یہاں پہ میں نے اپنی کنگھی وغیرہ ساری سیٹ کر دی تھی، اور یہاں پہ میں اپنی بیٹی کے ہیئر اسٹائل بھی بنا چکی تھی. ریگولر بیسس پہ ہوتا ہے میں اس کو ایسے ہیئر اسٹائل وغیرہ جو ہے نا وہ بنا دیتی ہوں، یا کبھی 2 پونیاں خالی کر دی اگر ٹائم نہیں ہے میرے پاس. یہاں پہ وہ باکس سے کھیل رہی تھی، اللہ کا شکر ہے اسکرین ٹائمنگ کم ہوئی. اچھا خیر میں نے نا آج اپنی الماری کو جو ہے نا وہ کلین کرنا تھا. بیفور تو خیر بہت ہی بھیانک تھا. اچھا میں نے نا اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے، منڈے ٹیوزڈے جو ہے نا روم کروں گی اپنا کلین تھوڑا تھوڑا کر کے، ڈیپ کلیننگ مطلب. ویڈنسڈے تھرسڈے کچن کروں گی. فرائیڈے کو میرے ہسبینڈ کی چھٹی ہوتی ہے اوبویسلی، پھر میری بھی چھٹی ہوئی ہے کلاس سے، مطلب ڈیپ کلیننگ کلاس سے چھٹی ہوئی، اوور آل کام کرنے ہیں ہم نے. خیر جو سیٹرڈے ہے وہ اس میں صحن اپنا کر لیتی ہوں کلین، اور سنڈے جو ہے نا وہ میں نے اپنا واش روم کے لیے رکھا ہوا ہے. نو ڈاؤٹ یہ اوبویسلی بات ہے 2 دن تو کم ہوتے ہیں آپ کی ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ ساری نہیں ہو سکتی، لیکن تھوڑا تھوڑا کرتی رہتی. جو چیز مجھے اس ٹائم زیادہ گندی لگ رہی ہوتی ہے وہ میں کر لیتی ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری جو ہے نا ساری چیزیں کلین ہوتی ہیں. خیر یہاں پہ میری الماری جو ہے نا وہ ساری کلین ہو گئی تھی. اوپر والی سائڈ پہ میں نے اپنی پینٹس سارے دوپٹے اور نئے سوٹس جو ہے نا وہ میں نے اوپر رکھ لیے تھے، اور آدھے زیادہ بھی میں نے کپڑے دھوئے ہیں تو اس کے وجہ سے میری الماری خالی لگ رہی ہے. یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنے ریگولر بیسس کے جو ہے کپڑے رکھ لیے تھے. اس کے بعد میں شاور لے کر آ گئی تھی. میں نے اپنا جو ہے نا اسکن کیئر کر رہی تھی، میں کہ جلدی سے اسکن کیئر کر لیجیے مارننگ کی. یہ لش آرگینک کا ٹونر یوز کر دیا، اور یہاں پہ میرا سارا کام ہو چکا تھا الحمدللہ. اچھا خیر یہاں پہ نا میں نے کچھ آن لائن چیزیں وغیرہ منگوائی تھی اپنی بیٹی کے لیے نا پنس. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب بھی اس کو کوئی اچھی چیز نکل نظر آتی ہے میں فوراً لے لوں، چاہے وہ آن لائن ہو، چاہے وہ لوکل مارکیٹ کی ہو، چاہے وہ کسی مال میں ہو، جہاں مرضی سے. یہ بینگلس کافی ٹرینڈنگ پر تھے تو میں نے کہا چلو وائی ناٹ، میری بیٹی کے پیچھے رہ گئی تو میں نے نا جلدی سے آرڈر کر لیے تھے. اس کے علاوہ اچھا انسٹاگرام پہ پیج ہے بیوٹی اسپاٹ کے نام سے، تو میں نے وہاں سے آرڈر کی تھی اور کافی چیزیں آرڈر کی تھی. اور یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے میرا، میں آلموسٹ کافی 3 سے 4 بار آرڈر کر چکی ہوں. یہ بو اچھا یہ بو مجھے نہیں پتا تھا اتنی بڑی بو ہوگی، مجھے اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ لحاظ سے اس کے فیس سے بھی زیادہ بڑی بو ہے. خیر اگر سوٹ کرے گی تو لگا دیں گے. خیر نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ والی گولڈن بوز. یہ بہت پیاری لگ رہی تھی، ریئل میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی. یہ والی بوز بالکل ڈیسنٹ سے ایلیگنٹ سے لک آئے گی، اور جب میں اپنی بیٹی کو انشاءاللہ پہناؤں گی. یہ اچھا وہ 3 الگ تھی پہلے جو آپ کو دکھائی ہیں. یہ جو اب ڈیل سٹارٹ ہو گئی اس کارڈ سے، پنک والی جو بوز والی کارڈ ہے اس کارڈ سے ڈیل سٹارٹ ہو گئی. 650 کی آلموسٹ ڈیل تھی. یہ ڈیل مجھے بڑی کوئی مطلب اب بہا کے فیل ہو رہا ہے. میں نے ویسے اس ٹائم پہ آرڈر کر دی صرف ایک پن، مجھے اس میں یہ کیرٹ والی پن بہت اچھی لگی تھی. اور یہ جب بھی کسی بھی پیج پہ میں دیکھتی ہوں نا تو آؤٹ آف اسٹاک ہو چکی ہوتی ہے جب تک میں ان سے پرائز پوچھتی ہوں. خیر انہوں نے بولا یہ اویلیبل ہے تو میں نے کہا بھائی جلدی سے میں منگوا لیتی ہوں، اس سے پہلے کہ آؤٹ آف اسٹاک ہو جائے. اس ایک کارڈ کی وجہ سے میں نے ساری ڈیل آرڈر کی تھی. اور اب مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا. 650 کی لحاظ سے اتنی پنس، اور یہ جو ہے نا پرپل والی پن یہ بھی بہت خوبصورت فلورل ٹائپ لگ رہی تھی. یہ پائنیپل والی پن بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی. ساتھ بہت ہی یہ سی ہارس والی پن تھی ایک سی ڈیل کے اندر. ایک یہ پن کا کارڈ تھا. اس کے علاوہ یہ بو بڑی ڈیسنٹ سی لگ رہی ہے، اتنی خوبصورت لگ رہی ہے نا یہ بو، پتہ نہیں کہ اس پہ میرا بڑا دل ہے. اور ہیوی بلو کلر. اور اس کے علاوہ یہ کارڈ، اور اس کے علاوہ یہ ساری جو کارڈس وغیرہ ہیں ساری پنس 650 روپیز کی. مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا اتنی سستی. مطلب اب میں نے سوچ لیا کہ میں جب بھی منگواؤں گی ڈیلز ہی منگواؤں گی. اس کے علاوہ کچھ پسند آ جائے تو الگ پوائنٹ ہے. اچھا یہ کروچے ٹائپ سی لگ رہی ہیں کروشیا کی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے اس طرح کی پن بڑی پسند ہے. تو یہ جیسے ہی مجھے پتہ چلا نا اسٹاک میں تو میں نے فوراً سے آرڈر کر لی. اور یہ پہنی بھی بہت پیاری لگتی ہے بچیوں پر. اچھا یہ ساری آن لائن شاپنگ تھی. اس کے علاوہ میں چیز ویلیو گئی تھی تو وہاں سے میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ پنز لی تھیں، اور کچھ 1-2 چیزیں اور لی تھیں. وہ کچن میں جاؤں گی تو میں آپ کو کچن میں دکھا دوں گی. ایک یہ 500 کی پن تھی
وہ والی مرمیڈ ٹائپ والی. یہ تو خیر جب اس کا پراپر کوئی بلو ڈریس بنے گا اسی ٹائپ کا تو پھر مطلب یہ ویئر کرواؤں گی. اس کے علاوہ یہ ہیپیلی پینسٹنگ دو پیئر تھا. اس کے علاوہ یہ اچھا یہ پونی پہ میرا ایسا کوئی دل پھنسا ہوا تھا, میں نے کہا میں لے لیتی ہوں ورنہ گھر جا کے میں سوچوں گی کاش میں لے لی تھی. خیر آپ لوگوں کو یقین ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو ولاگ بہت پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو لائک کر دیجیے گا, کمنٹ کر دیجیے گا. اور یہ جی فیڈر لیا تھا ایک میں نے, یہ فیڈر چونکہ میری بیٹی کا فیڈر ٹوٹ گیا تھا تو میں نے کہا چلو یہ بھی لے لیتے ہیں. اللہ حافظ.